کیا فراغت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام کیا سوچتا ہے کہ اگر اسلام سے ہٹ کے ہم دنیا میں دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہر انسان، اگر ایک ہم طالب علم کی مثال لے لیں، اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں، تو اگر اس کے امتحان ہو رہے ہیں تو وہ امتحان کے بعد چاہے گا کہ وہ بالکل فارغ ہو جائے، فری ہو جائے اور اس کو تفریح میں کیا گزار دے۔ اسی طریقے سے کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ جاب کے بعد جو ہے وہ اس کو ختم کرے گا اور ایک زندگی کے حصے میں وہ فری رہنا چاہے گا۔ بے شک۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن، مہینے میں کچھ دن ہمیں فری رہنا ہے، فارغ رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی طرف جائیں اور روایات اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی آیات کی طرف جائیں تو ہمیں اس چیز کی نفی ملتی ہے۔ اور ہم قرآن مجید کی یہ جو مشہور آیت ہے کہ پیغمبر اسلام کو خطاب ہوتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے بڑے منصوبے اور بہت بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ اب جب ایک تحریک سے وہ فارغ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو اب قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کچھ آرام کر لیں۔ قرآن نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو فوراً نصب کریں اور نیا کام اور نئی اپنی مہم کا آغاز کر دیں۔ یعنی اسلام نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ اگر ایک انسان بہت بڑے کام کو کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں جب وہ کام ختم کروں گا تو میں چلیں چھٹیاں لے لوں گا اور چھٹی لینے کے بعد میں کیا فری ہو جاؤں گا اور اپنا ٹائم میں سو کے اور اس طریقے سے گزاروں گا۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام جب مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن کے اندر کیا کیا صفات پائی جانی چاہیے، اور وہاں پہ مولا نے جب اس خطبے میں بیان کرنا شروع کیا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتاتا، اور اس کے چہرے پہ تو ہنسی ہوتی ہے، چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے، دل میں اس کے غم ہوتے ہیں، فقط وہ اپنے اللہ سے شیئر کرتا ہے اپنی باتیں۔ آگے پھر وہ بہت ساری صفات بیان کی اور اس میں ایک صفت بیان کی کہ المؤمن مشغول وقتہ، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا وقت مشغول ہوتا ہے، جس کی زندگی مصروف ہوتی ہے، اس کی زندگی میں فراغت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اب جب یہ مشغول وقتو ہے تو اس کے اوپر علماء نے اس کی شرح لکھی کہ مشغول سے کیا مراد ہے۔ علامہ مجلسی الرحمہ مرآت العقول جو انہوں نے الکافی کی شرح لکھی، یا بحار الانوار میں جب انہوں نے اس روایت کو نقل کیا جو نہج البلاغہ میں ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مشغول وقتو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے وقت کو عبادت میں، ذکر میں صرف کرے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو علم کے حصول میں صرف کرے اور پھر علم کو آگے پھیلائے۔ اور ہمارے پاس واضح طور پہ روایات موجود ہیں کہ تم جو علم حاصل کرو گے وہ قبر تک تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ایک زندگی کا جو پیریڈ چلے گا کہ یہاں تک تم نے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد بس ختم، ذہن کو روک دینا ہے، آگے مزید علم کی ترقی نہیں کرنی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے تمہاری پوری زندگی جو ہے وہ تم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم کو خرچ کرنا ہے۔ اگر میں مزید روایات کی طرف آؤں تو الکافی میں ایک پورا باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے کہ جس میں زیادہ سونا اور زیادہ فارغ رہنے کی کیا ہے مذمت کی گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ احادیث ناظرین کی خدمت میں ایک دو کیا پیش کر دوں۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کثرت النوم میں کہ جو انسان فارغ رہتا ہے پھر زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مذہبۃ للدین والدنیا، کہ اس میں انسان کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ائمہ علیہ السلام سے ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ان اللہ یبغض، کہ اللہ نفرت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا، اور پسند نہ کرنے کی جگہ پہ یہاں پہ عربی کا لفظ یہ استعمال نہیں کیا کہ لا یحب، پسند نہیں کرتا، بلکہ کہا کہ نہیں، نہ فقط پسند نہیں کرتا بلکہ بغض اور نفرت اس بندے سے کرتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ کہ النوام الفارغہ، کہ جو سو رہا ہے اور فارغ ہے، جو انسان فارغ ہے، یعنی فارغ انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے پسند ہی نہیں کرتا، اللہ اس سے کیا ہے نفرت کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بصیر، یاد رکھو کہ اللہ کو جو ہے وہ زیادہ فارغ رہنا بالکل ہی پسند نہیں ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فراغت سے نکلیں اور اپنی مصروفیات بنائیں۔
ابھی جو کرونا کے ایام ہیں، اسٹوڈنٹ حضرات کافی حضرات وہ فارغ ہیں، تو وہ توجہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی کسی مومن کے لیے یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ فارغ رہے، بلکہ وہ بار بار متوجہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی نگاہ میں پھر پسندیدہ نہیں رہو گے، اور اللہ بھی تم سے محبت کرنا چھوڑ دے گا اگر تم نے فارغ رہنا شروع کر دیا۔ تو سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس فراغت کو ختم کریں اور اپنے اوقات کو علم کے حصول میں، انسانیت کی خدمت میں، ذکر محمد و آل محمد میں، ذکر فضائل و مصائب امام حسین میں صرف کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ انسان کا فارغ رہنا ایک زہر قاتل ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور روایات میں جو ہے وہ دو طرح کے نقصانات جو ہیں اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک کو ہم عربی میں کسل کہتے ہیں اور ایک کو ہم زجر کہتے ہیں۔ کسل کو تعبیر اردو میں کرتے ہیں سستی سے، اور زجر کو ہم تعبیر کرتے ہیں ٹینشن کا شکار ہو جانا، بے چینی کا شکار ہو جانا، دل پہ بوجھ بن جانا۔ دیکھیں جب انسان فارغ رہتا ہے تو اب فارغ رہنے کے بعد جب وہ سستی کا شکار ہوتا ہے اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹائم کو کل کروں، اپنے ٹائم کو میں پاس کروں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آج کل کی دنیا میں وہ جس ذریعے کو اپناتا ہے وہ ذریعہ بہت ہی خطرناک ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، ذہن جو ہے وہ کام اس میں نہیں کرتا، بس منجمد ہو جاتا ہے، اور وہ فقط اس تفریحات کو دیکھتا ہے، اور انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، موبائل سب کے پاس ہے، تو وہ فرض کریں انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو شروع کرتا ہے دیکھنا، کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے غیر اخلاقی پروگرام دیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھنے لگ جاتا ہے تو اس سے اس کو سکون ملتا ہے کہ فارغ رہنے کی وجہ سے جو اس کو ٹینشن ہو رہی تھی، جو اس کی سستی چھا رہی تھی، وہ اپنی ختم کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کو اپنا رہا ہے کہ جس میں اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، فقط ذہن کو وہ ایک تازگی دے رہا ہے، ایک فریشمنٹ دے رہا ہے۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادمان۔ ادمان کے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں لت پڑ جانا، عادت پڑ جانا، کہ جسے ہم انگلش میں ایڈکشن کہتے ہیں۔ اسے ایک ایڈکشن پڑ جاتی ہے فارغ رہنے کی وجہ سے کہ اب وہ اس نشے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب وہی ویڈیو اور وہی تفریحی چیزیں دیکھے گا تو اس کو سکون ملے گا، باقی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر وہ پہلے فرض کریں کہ باہر جاتا تھا دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پارک وغیرہ میں یا کھانے کے پروگرام پہ جاتا تھا، اسے وہاں پہ سکون ملتا تھا، ابھی اسے وہاں پہ سکون نہیں ملے گا۔ ابھی وہی جو اس کی عادت پکی ہو چکی ہے، جو ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے، اسی کو وہ لے گا تو اسی سے اسے سکون ملے گا۔ پہلے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اسے وہاں پہ سکون ملتا تھا، ابھی وہاں پہ اسے سکون نہیں ملے گا۔ پہلے وہ ذکر امام حسین میں، زیارت امام حسین میں جاتا تھا، اسے سکون ملتا تھا، ابھی وہ اس کا سکون ختم ہو جائے گا، وہ فوراً اپنے موبائل کی طرف آئے گا، اپنی ویڈیو کی طرف آئے گا جس کا وہ عادی بن چکا ہے، اور اس کو لے گا۔ اب اس کا ہوگا کیا کہ روایات میں یہ ہے کہ وہ سستی کا شکار بھی ہو جائے گا، اور زجر اور بے چینی اور ٹینشن اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا، یعنی امام علیہ السلام، یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچاؤ کہ جو تمہیں سستی اور ٹینشن کا شکار کر دیں، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تمہیں دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی تمہاری دنیا اور آخرت کیا ہے، تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے امام جو ہے وہ ابی جعفر امام باقر علیہ السلام محمد بن مسلم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بندے کو بہت جو ہے وہ ناپسند کرتا ہوں اور اس سے نفرت کرتا ہوں کہ جو کسلان ہو، جو سستی کا شکار ہو جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اپنی دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے سستی کا شکار ہو گیا، اپنے گھر کے کاموں کو پورا نہیں کر پا رہا، تو اکثر وہ آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کی دنیا تباہ ہوگی بلکہ آخرت تباہ ہوگی۔ اور اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بچاؤ الکسل والزجر، سستی اور ٹینشن والی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ہوگا کیا، فَإِن كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ، اگر تم سست ہو گئے تو تم ایکٹیویٹیز نہیں کر سکو گے، کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ وَإِن زَجَرْتَ، اور اگر تم ٹینشن میں چلے گئے، بے چینی میں چلے گئے، تو لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ، تو تم کسی کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اپنے بیوی بچے کا، اپنے دوستوں کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ یعنی پھر ایک ایسی کیفیت بن جائے گی کہ انسان اس فراغت کی وجہ سے وہی جو اس کی ایک ایڈکشن ہے، وہی جو اس کا ایک نشہ ہے، لت ہے،
انسان فقط اسی کو لے گا، اسی سے سکون ملے گا، باقی انسان کسی اور چیز کی طرف جانے کا سوچے گا نہیں، اگر وہ جائے گا تو وہاں پہ اسے سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے یہ تعبیر کیا کہ اب اسے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، اور قرآن مجید نے کہا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ اس کا دنیا بھی جو ہے وہ اس بندے کی نہیں رہی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ فراغت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی خطرناک منزل کی طرف انسان کو لے کر جا سکے۔